صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ الدین کلہ ادب، دین اسلام سراپا ادب ہے۔ دین اسلام مکمل اول تا آخر ادب کا نام ہے۔ جس بندے کے اندر جتنا زیادہ ادب ہے اتنا وہ بندہ زیادہ دیندار ہے۔ جس بندے کے اندر ادب کی کمی ہے اتنا اس بندے کے اندر دینداری کی کمی ہے۔ الدین کلہ ادب، اللہ تبارک و تعالی کا ادب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، ماں باپ کا ادب، قرآن مجید کا ادب، جو کلمہ طیبہ اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کلمے کا ادب، دین کا ایک ایک حکم، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کا ادب، ہر بڑے کا ادب۔ تو دین نام ہی ادب کا ہے، دین نام ہی ادب کا ہے۔ جہاں ادب نہیں ہے وہاں دین نہیں ہے، جہاں بے ادبی ہے وہاں بے دینی ہے، جہاں ادب ہے وہاں دین ہے۔ اس لیے علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اور پیر ذوالفقار صاحب کی کتاب ہے ایک تقریروں کا مجموعہ، اس کا نام بھی یہی ہے، با ادب با نصیب، یہ پور کتاب کا نام ہے۔ تو اس لیے رمضان مبارک جو ہے اس کے کچھ تو احکام ہیں، پھر روزہ رکھنا ہے، تراویح پڑھنی ہے، اعتکاف کرنا ہے، لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، یہ تو رمضان مبارک کے احکام ہیں۔ لیکن کچھ رمضان مبارک کے آداب ہیں۔ اگر ایک بندہ احکام کی تو پیروی کرتا ہے، ذمہ داری پوری کر لیتا ہے، روزہ بھی رکھ لیتا ہے، تراویح بھی پڑھ لیتا ہے، اعتکاف بھی کر لیا ہے، لیلۃ القدر کے لیے بھی راتوں کو جاگا ہے، لیکن ادب اس کے اندر نہیں ہے، رمضان مبارک کا ادب نہیں ہے، تو پھر وہ بندہ پھر بھی بے نصیب ہوگا، یعنی رمضان کی رحمتوں سے برکتوں سے اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ نصیب کہتے ہیں حصے کو، جیسے کہتے ہیں فلانے کا نصیب، یعنی اللہ نے اس کے حصے میں یہ بات لکھی تھی، یہ اس کا نصیب تھا اس لیے اس کو ملا۔ با ادب با نصیب کا معنی یہ اللہ کی طرف سے رحمت کا حصہ ادب والے کو ملتا ہے۔ علم ملتا ہے استاذ کا ادب کرنے سے، علم ملتا ہے کتابوں کا ادب کرنے سے، علم ملتا ہے ذرائع علم کا ادب کرنے سے، اسی طریقے سے رزق روزی ملتا ہے اس کا ادب کرنے سے۔ ہمارے استاذ محترم شیخ نذیر احمد صاحب دامت رحمۃ اللہ تعالی جامع اسلامی امدادیہ والے اکثر طالب علموں کو اس بات پر تنبیہ کرتے تھے کہ رزق کی بے ادبی نہ کیا کرو، سالن کو ادھر پھینک دیا، ناپاک جگہ پر گرا دیا، بچ گیا، ضائع کر دیا، روٹی کے ٹکڑوں کو ادھر پھینک دیا، روٹی کے ٹکڑے پاؤں کے نیچے آ رہے ہیں، تو اس پر وہ سختی سے بار بار سمجھاتے تھے کہ یہ رزق کی بے ادبی ہے، اور اس سے اللہ جب رزق کا فیصلہ فرماتے نکال لیتے ہیں کسی گھر سے پھر واپس نہیں آتا۔ اور علم کے بارے میں کاغذ ذریعہ ہے، اس کا انتہا درجے کا ادب بتلاتے تھے۔ کہیں دیکھا کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہے، گرا پڑا ہے تو بڑا سختی سے روکتے تھے، حتیٰ کہ بعض لوگ کاغذ کے ٹکڑے کو لپیٹ کے ادب کے لیے اینٹوں کے اندر وہاں سوراخ میں دے دیتے ہیں، چلو بھئی یہ بچ جائے گا، تو یہ بھی بے ادبی ہے، بہت زیادہ ادب کا بتلاتے تھے۔ تو اب یہ ادب جو ہے یہ اصل چیز ہے ہمارے دین کے اندر، ہمارے دین کی بنیادی چیز ہے ادب۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا الدین کلہ ادب۔ میں نے جس مدرسے میں شروع کے 6 سال پڑھا ہے وہاں ایک بہت بڑا بورڈ بنا ہوا تھا سیمنٹ کا، اس کے اوپر یہی حدیث لکھی ہوئی تھی، الدین کلہ ادب، دین مکمل سارے کا سارا ادب کا نام ہے۔ ادب نہیں ہے تو پھر دین نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان مبارک کے آداب کو جانیں بھی صحیح، اور ان آداب کی رعایت رکھ کے رمضان کا ایک ایک دن، ایک ایک رات، ایک ایک صبح، ایک ایک شام، سحری کے وقت بھی آداب، افطاری کے وقت بھی آداب، دن سارا بھی آداب، رات ساری بھی آداب۔ ابھی ہم اذان کے بعد مسجد میں جب آ رہے تھے تو پیچھے سے مسجد کے اندر ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی بھگدڑ سی مچی ہوئی ہے، شور سا مچا ہوتا ہے۔ اب مسجد میں اونچی باتیں کرنا، مسجد میں بلا وجہ وہ جو بہر قصے کہانیاں کر رہے تھے یا کھیل رہے تھے بچے جو وہاں باتیں کر رہے تھے، وہ باتیں زور زور سے کرتے ہوئے مسجد میں داخل ہونا آنا، یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔
یہ नामुनासिब है। हम किसके दरवाज़े पे जा रहे हैं? चौधरी साहब की कोठी है, MNA साहब का दफ्तर है, MPA का दफ्तर है, SP साहब हैं, फ़लाँ साहब हैं, फ़लाँ साहब हैं, पता नहीं कितने सहमे हुए जाते हैं। पर टेलीफोन भी पहले ऑफ़ कर देते हैं, पाँव भी यूँ रखना है, बैठना यूँ है, खड़ा यूँ होना है, हाथ यूँ नहीं करने। क्यों? साहब की अदब के ख़िलाफ़ है, उस दफ्तर के अदब के ख़िलाफ़ है। भाई ये किसका घर है? अल्लाह का घर है, अहकामुल हाकिमीन का दफ्तर है, जिसके कब्ज़े कुदरत में हमारी जान है, उसका दफ्तर है, उसका घर है, ये उसका आस्ताना है, उसकी जगह है। हम जहाँ आ रहे हैं फिर अदब नहीं है तो कैसे हम लोग हैं? हमें अल्लाह की ज़ात का इस्तेहज़ार ही नहीं है कि वो कितनी बड़ी ज़ात है, कितनी अज़मतों वाली है, कितनी शानों वाली है, कितनी कुदरतों वाली है। हमारा खालिक, मालिक, राज़िक, हमारा बनाने वाला। तो इसलिए हमें ज़िंदगी आदाब वाली गुजारनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफ़ीक़ अमल अता फ़रमाए।